اسلام دین فطرت ہے جو انسانی زندگی کے تمام افعال و اعمال اور اقوال و احوال پر محیط ہے اور انسانی عظمت کا نقیب ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی صالحانہ رہنمائی موجود ہے۔ نومولود بچوں کے اچھے معنی دار نام تجویز کرنے، مہمل اور بے معنی ناموں سے احتراز کرنے کے سلسلہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث شاہد ہیں۔ چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ پر بچہ کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بچوں کا نام رکھا جائے تو اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام نہ رکھا جائے جو مہمل ہو، بے معنی ہو، اور جس کا ذکر قرآن و احادیث میں نہ آیا ہو اور وہ نام مسلمانوں میں مستعمل نہ ہو، ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما ينحل الرجل ولدہ اسمہ فلیحسن اسمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے پہلے تحفہ اپنے بچہ کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نام جب بھی رکھا جائے اچھا رکھا جائے، خوبصورت رکھا جائے، با معنی نام رکھا جائے، بے معنی نام نہ رکھا جائے، اور ایسا نام رکھا جائے جو قرآن و احادیث میں مستعمل ہوا ہو اور مسلمانوں میں وہ نام رکھا جاتا ہو۔ دوسرا، ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نام رکھنا یہ باپ کا حق ہے، لہٰذا اگر دوسرے رشتہ دار کوئی نام تجویز کر دیں اور وہ نام اچھا ہو اور اس میں کوئی برائی نہ ہو تو باپ اس نام کے ساتھ متفق ہو سکتا ہے، اور اس کو چاہیے رشتہ داروں کا احترام کرتے ہوئے اس نام کو تجویز وہ بھی کر لے۔ لیکن اگر وہ دوسرا نام رکھ لیتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، باپ کا حق ہے، تو اس میں دوسرے رشتہ داروں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس باپ کا حق ہے اور وہ اس حق کو استعمال کر سکتا ہے۔